بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے ہم۔ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے قریب ایک ناپاک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ کپڑا اس کے جسم کے کسی حصے سے چھو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر ایک رکن کی مقدار تک اس کے بدن سے ملا ہوا رہا تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے صرف کیا کہتے ہیں چھو کر جو الگ ہو گیا فوراً تو پھر نماز درست ہے۔ مثلاً جو ہے وہ کیا ہے، رکوع میں جس وقت رکوع سے اٹھ کر جب سجدے میں جانے لگتا ہے تو اس وقت تو اس کے کپڑے سے بدن سے جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے ناپاک کپڑا، لیکن پھر الگ ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن جتنی دیر وہ سجدے میں رہا ناپاک کپڑا اس کے جسم کے ساتھ لگا رہا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں، میرے سامنے جوتے رکھے ہوئے کسی آدمی نے اور ان کے اوپر نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اب تو بھائی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، وہ جوتے الگ رکھے ہوئے، ہاں ساتھ ہی ہیں لیکن الگ رکھے ہوئے، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن مسجد کے اندر ایسی نجس چیز کو، ناپاک چیز کو لانا نہیں چاہیے۔ اگر جوتوں کے اوپر آپ کے ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے ایریے میں مت لے کے رہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، ایک آدمی نے جو ہے وہ کیا کی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب یاد آیا کہ یار میں نے تو بھی تھوڑی دیر پہلے بچے کو اٹھایا تھا، میرے ہاتھوں پہ میرے کپڑوں پہ جو ہے نجاست لگ گئی ہے، پیشاب یا پخانہ لگ گیا ہے، تو بھائی وہ نماز چھوڑے اور اس ناپاکی کو دور کرے اور پھر دوبارہ کیا کرے، نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہوئی کہ جی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ یار میرے تو کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی یا میرے ہاتھوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی، بھائی اب کیا کریں؟ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی وہ نماز نہیں ہوئی، وہ نماز کیا کرنی پڑے گی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اگلی بات، بعض لوگوں کا کام اس طرح کا ہوتا ہے، مثلا کوئی ہسپتال کے اندر ملازم ہے یا کوئی ایسی جگہ ملازم ہے، کسائی کے پاس ہے، کسائی کا کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ناپاکی کے چھینٹے کپڑوں پہ آتے رہتے ہیں، تو بھائی اب کیا کریں؟ بھائی جان آپ کپڑے تبدیل کر لو اور پاک کپڑے پہن کے نماز پڑھو، اور دوبارہ آ کر جو ہے پھر کیا کر لو، اپنا کام، لباس چینج کر کے اپنا کام شروع کر لو۔ بعض ہمارے سیدھے مسلمان جو ہے، سیدھا تو نہیں کہنا چاہیے بھائی، باقی ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، ان کو اس کا نماز کا نہیں پتہ چلتا ہے، تو کس چیز کے سیدھے ہیں وہ؟ کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں نا، اپنے گھر سے نا میں آتا ہوں اپنی مسجد نا، تو ایک بیچارہ معذور جو ہے وہ جو ہے روڈ کے اوپر ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اس کو پیشاب پخانے کا بھی نہیں پتا ہوتا، جہاں بیٹھا وہاں کر دیا، مجھے بڑا ترس آتا، میں نے کہا یار دیکھو یہ کیسا بندہ ہے، کیسا معذور ہے۔ پھر میں نوٹ کیا کہ وہ اتنا رش ہو رہا ہے اور وہ جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانے لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار اس کو کیا جلدی ہے، دیکھا تو ادھر سے بندہ نوٹ دکھا رہا تھا، میں نے کہا اچھا۔ پھر ایک دو مرتبہ اور اس طرح ہوا کہ بھائی جو ہے وہ ادھر سے بندہ نوٹ دکھا رہا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، رش اتنا ہوتا ہے بہاڑی چوک پہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں، میں بس کے نیچے آ رہا ہوں، کس کے نیچے آ رہا ہوں، اس نے وہاں پہنچنا، وہ نوٹ نظر آ رہا ہے۔ پھر میرے دل نے کہا اچھا بھی اس کو نوٹ کا پتہ چلتا ہے، بھائی یہ قیمتی چیز ہے، باقی اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، پاکی نہ پاکی کا، حلال حرام کا، شرم کا، میرا سطر کھلا ہوا ہے، تو بھائی اب جس بندے کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، نماز کا نہیں پتہ چل رہا، تو میں اس کو کس چیز کا سیدھا سمجھا؟ تو بعض نادان کیا کرتے ہیں جی، بھائی نماز پڑھ لو، ان کو ہم تبلیغ کرتے ہیں کہ یار نماز شروع کر دو، اچھی بات ہے، کہتے ہیں جی وہ نا کپڑے دھلنے گئے ہوئے ہیں، جمعے والے دن آئیں گے نا، پھر جمعے سے شروع کریں گے۔ اچھا، کوئی کیا کہتے ہیں جی انشاءاللہ عید سے شروع کریں گے، ہمارے اندر یہ خامیاں ہوتی ہیں ساتھیوں کے اندر، اچھا جی یکم تاریخ سے شروع کریں گے، اور بھائی بات یہ ہے کہ یکم تاریخ تک کی، عید تک کی، یہ جمعہ تک کی کوئی گارنٹی کیا زندہ بھی رہو گے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ او کما قال، وہاں تو سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہونا ہے، تم اس کو لیٹ کرتے آ رہے ہو، پیچھے کرتے آ رہے ہو، یہ کس طرح جو ہے جی بات بنے گی وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا؟ ابھی نماز نکالو پہلے، اس کی نماز کیسی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔
تو اس لیے نماز کے معاملے میں تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جب وہ اپنے سہارے چل نہیں سکتے تھے، اپنے صحابہ کا جو نا جی وہ سہارا لے کر، دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد آئے، تو اگر گنجائش ہوتی تو نبی ضرور چھوڑتے، اگر معافی ہوتی تو نبی کو ضرور معافی ہوتی کہ میرے پیارے نبی، آپ اللہ کہتے آپ بیمار ہو، آپ معذور ہو، کیا ضرورت ہے، چھوڑو پرے۔ تو اگر اللہ نے ان کو نہیں چھوڑی نا، ایسے مقدس اور پاک ہستیوں کو، تو بھائی پھر ہمارے لیے کہاں مجال کی گنجائش ہے کہ ہم کیا کریں جی، ہمارے لیے گنجائش ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جو ہے اس طریقے سے کپڑے کو پہنتے ہیں، دھوتی ہوتی ہے یا دھوتی چھوٹی ہوتی ہے کہ جو ہے جب رکوع سجدہ کرتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، مرد کے لیے سطر صرف شرمگاہ نہیں ہے کہ اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ، نہیں 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 نہیں، مرد کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ یہ سارا شرمگاہ کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر گھٹنے کا چوتھا حصہ بھی کھل گیا اور ایک رکن کی مقدار کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جو نکر سے پہن لیتی ہے جس کے اندر رانے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بھائی یہ جو ہے جی کیا ہے، یہ ننگے پھر رہے ہو تم شرعی طور پہ، تمہاری شرمگاہ نظر آ رہی ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اچھا پھر شرمگاہ بھی کس کو دکھا رہے ہو؟ اپنی ماں بہنوں کو دکھا رہے ہو، گھر کے اندر دکھا رہے ہو، شرم نہیں آتی ننگا ہو کے اپنی ماں بہن کو ہی دکھانا، یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ بے پردگی ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، لباس مکمل ہو، گھر سے باہر بھی گھر کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔